النبیین وعلی آلک و اصحابک کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی برگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 رجب المرجب شریف ہے۔ تاجدار حل عطا مولا مشکل کشا شیر خدا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس مبارک مجلس میں ہم حاضر ہیں، اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور مالک کریم ہماری یہ حاضری ہمارے لیے دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل مجدہ الکریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے سورہ بقرہ شریف تیسرے پارے کی جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی، یہ آیہ مقدسہ بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے پاس حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان تشریف فرما ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے دن کے وقت اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ کھڑی ہوئی ہے اور عرض کرتے ہیں، آقا میں نے خرچ کیا ہے۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رات کے وقت اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہو؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا میں نے رات کے وقت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرمانے لگے، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے دنیا والوں سے چھپ کے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا ہو؟ تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آقا میں نے چھپ کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اعلانیہ طور پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہو؟ پھر مولا علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں، آقا میں نے خرچ کیا ہے۔ پھر میرے آقا فرمانے لگے، اے علی بتاؤ کیسے آپ نے مال خرچ کیا؟ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم میرے پاس 40 دینار تھے، 10 دینار میں نے دن کے وقت اللہ کے راستے میں پیش کیے، 10 دینار میں نے رات کے وقت اللہ کے راستے میں پیش کیے، اور 10 دینار میں نے چھپ کے اللہ کے راستے میں پیش کیے، اور 10 دینار اعلانیہ طور پہ اللہ کے دربار میں پیش کیے۔ جب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہی تو اسی وقت اللہ نے جناب جبریل کو قرآن کی آیت دے کے بھیجا۔ جناب جبریل علیہ السلام رب کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو دن کے وقت اللہ کے راستے میں یا رات کے وقت اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا دنیا آخرت میں۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والد گرامی المرتبت جناب ابو طالب یمن کے علاقے میں آپ تشریف لے گئے تو یمن کی وادیوں میں پچھلی کتابوں کے ایک بہت بڑے عالم
मुशर्रफ बिन वाइब रहते थे, और यमन के लोग कहते हैं कि वो रात की तारीकियों में दुआ किया करते थे, मौला मुझे अपने महबूब नबी के रिश्तेदारों में से किसी के साथ मुलाकात ही करा दे। जनाब अबू तालिब जब यमन में गए तो मुशर्रम को पता चला, तो मुशर्रम मुलाकात करने के लिए जनाब अबू तालिब के पास आया और आके मुशर्रम कहने लगा कि आने वाले कहां, किस इलाके से तेरा ताल्लुक है? कहा मेरा मक्का मुकरमा से, कुरैश कबीले से ताल्लुक है। कहा किसका बेटा है? जनाब अबू तालिब कहने लगे कि मैं जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। पेशानी को चूमा और चूम के फरमाया कि मैंने पिछली आसमानी किताबों में पढ़ रखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे जनाब अब्दुल्लाह को एक बेटा अता करेगा जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा, और वो बेटा सारे नबियों का इमाम होगा, रब का महबूब होगा। और फिर जनाब अब्दुल्लाह के बेटे के बाद 30 साल बाद अल्लाह जनाब अब्दुल मुत्तलिब के एक बेटे को बेटा अता करेगा, उसका नाम अली होगा, और वो रब के महबूब का दुनिया में भी भाई होगा, आखिरत में भी भाई होगा। जनाब अबू तालिब ने ये बात सुनी, कहा मुझे ये बता वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के किस बेटे का बेटा होगा? तो मुशर्रम कहने लगा कि मैंने पिछली आसमानी किताबों में पढ़ा है कि मौला अलीउल मुर्तजा के अब्बा जान का नाम जनाब अबू तालिब होगा। जनाब अबू तालिब फरमाने लगे कि ऐ मुशर्रम, अल्लाह ने मेरे भाई जनाब अब्दुल्लाह को बेटा तो अता कर दिया है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब उनकी उम्र मुबारक 29 साल हो गई है। तो मुशर्रम कहने लगा फिर आपको मुबारक हो, इसी साल में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बेटा अता करेगा और उस बेटे का नाम अली रखा जाएगा और रब उसको बड़ी शान अता करेगा। और ऐ अबू तालिब जाके ना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि यमन की वादियों में एक मुशर्रम रहता है, वो आप पे ईमान रखता है और आपका अकीदतमंद है और आपके साथ मोहब्बत करने वाला और चाहने वाला है। अगर मुलाकात हो गई तो किस्मत की बात, अगर मुलाकात ना हुई तो रब के महबूब को फरमाना क़यामत के दिन मुझे भूलना ना, मुझे भी अपनी कमली के मुबारक के नीचे जगह अता कर देना। जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मैंने जब उसकी बातों को सुना, मैंने कहा कि ये यमन में रहता है और ये मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानता है और आगे मेरे बेटे की भी विलादत की खुशखबरी सुना रहा है। अल्लाह ने रहमत तो कर दी है, मेरे यहां बेटा तो होने वाला है, बच्चा होने वाला है, लेकिन ये जो बात कर रहा है इस बात को कैसे माना जाए? जनाब अबू तालिब कहने लगे ऐ मुशर्रम, मुझे कोई निशानी भी दिखाना, अगर तुझे इतना पता है तो कोई निशानी दिखा। मुशर्रम कहने लगा आप बताएं, मेरे पास तो इतना कमाल नहीं, लेकिन मैं जिन दो हस्तियों का इंतजार कर रहा हूं उनकी बरकत की वजह से अल्लाह ने मुझे कमाल अता कर देना है। सामने एक अनार का दरख्त था जो बिल्कुल खुश्क हो गया था, सूख गया था और उसकी टहनियां टूट टूट के गिर रही थी। जनाब अबू तालिब कहने लगे अगर वाकईतन तुझे पता है तो इस दरख्त को हरा कर। मुशर्रम ने रब के महबूब
اور مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کے اس انار کے درخت کی طرف اشارہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ درخت ہرا بھرا بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ اسی وقت پھل بھی لگ گیا. جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چل گیا کہ بے شک اللہ جو مجھے بیٹا عطا کرنے والا ہے نا وہ میرا بیٹا ہی مولا علی المرتضیٰ ہے. اور پھر مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت اگرچہ علماء میں اس کا اختلاف ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی کہ کعبۃ اللہ کے باہر ہوئی، لیکن مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی. مولا علی المرتضیٰ کی امی جان جناب حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں. فرماتی ہے کہ میں گئی تھی اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، اپنے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، لیکن میں جیسی ہی بت کے سامنے جاتی تھی میرا بیٹا اکڑ جاتا تھا، مجھے بت کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا تھا. کہتا جب سے میرا بیٹا میرے بطن میں آیا ہے اس وقت سے میرا بیٹا مجھے بتوں کے سامنے جھکنے ہی نہیں دیتا، بتوں کو سجدہ ہی نہیں کرنے دیتا. اس دن بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنے بت کی پوجا کروں اور بت کے سامنے جھکوں، لیکن میرے بیٹے نے مجھے بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا. پھر میں بت خانے سے نکلی، میں نے کہا اچھا اور کوئی عبادت نہیں کر سکتی، بت کی پوجا تو نہیں کر سکتی، لیکن چلو کعبۃ اللہ کا طواف ہی کر لیتی ہوں. فرماتی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، اچانک مجھے درد شروع ہو گئی جو وقت ولادت درد ہوتی ہے جس کو درد ذے کہتے ہیں. فرماتی ہے میں بڑی پریشان ہوں کی کہ گھر میرا دور ہے اور درد مجھے شدت کی شروع ہو گئی. فرماتی ہے عاطف غیبی سے آواز آئی، میری بندی پریشان نہ ہو، تیرے بچے کی ولادت کا بندوبست ہم نے کر دیا ہے. فرماتی ہے اچانک کعبۃ اللہ کی دیوار کھلی اور مجھے آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ میں داخل ہو جا. فرماتی ہے میں کعبۃ اللہ میں جب داخل ہو گئی تو اللہ نے مجھے بیٹا مولا علی عطا کر دیا. کعبۃ اللہ میں جب مولا علی المرتضیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ نے مجھے بیٹا بھی کعبۃ اللہ میں عطا کیا اور ساتھ اللہ نے کرم یہ کر دیا کہ دوسری عورتوں کو جیسے وقت ولادت ناپاکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ نے مجھے کعبۃ اللہ کی برکت کی وجہ سے ناپاکی سے بھی دور کر دیا ہے. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن اور 3 راتیں کعبۃ اللہ میں رہے. اس کے بعد جب گھر لے کے گئی نا حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں بیٹا میرا کعبۃ اللہ میں آیا، 3 دن اور 3 راتیں میں نے کعبۃ اللہ کے اندر رکھا، لیکن کہتی ہیں میری بیٹے کی آنکھیں بند ہیں، دونوں آنکھیں بند ہیں. گھر لے کے گئیں. اب پورے مکے میں نا شور پڑ گیا کہ اللہ نے جناب ابو طالب کو فاطمہ بنت اسد کو بیٹا عطا کیا ہے اور وہ بیٹا بھی کعبۃ اللہ کے اندر ہوا ہے. اب سارے مکے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی چھوٹے بھی بڑے بھی، لیکن آ کے جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں بند ہیں. میرے لجپال نبی کو بھی خبر ملی تو میرے لجپال نبی بھی اپنے چچا اور چچی کو مبارک دینے کے لیے آئے کہ مبارک اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا، ہیرا عطا کیا، لال عطا کیا. لیکن جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد پریشان ہے. میرے لجپال نبی تو پھر دلوں کی باتیں جاننے والے، دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والے. یہ تو عام بندے کو بھی نظر آ جاتا ہے نا کہ خوشی کا معاملہ ہو تو بندہ کسی کو مبارک دے اور اس کا چہرہ پوری طرح کھلے نا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے خوشی بھی ہے لیکن اس سے کوئی پریشانی بھی ہے. عام بندے کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو رب کے محبوب تو دلوں کے راز جاننے والے. میرے آقا فرمانے لگے میرے چچا اور میری چچی آپ نے مجھے گھر میں پالا ہے، آپ میرے مزاج کو جاننے والے ہیں، میں آپ کے مزاج کو جاننے والا ہوں. اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹوں پہ تو بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، تو آپ پریشان نظر آ رہے ہیں. بیک زبان ہو کے دونوں کہنے لگے اے بھتیجے تجھے کیا بتائیں، اللہ نے بیٹا تو عطا کیا، کعبۃ اللہ میں دیا ہے،
لیکن ہمارے بیٹے کی آنکھیں بند ہیں. کہا کیسے؟ کہا آنکھیں بند ہیں، بس یہ پریشانی ہے. میرے لجپال نبی فرمانے لگے چچا چچی ذرا اپنے بیٹے کو اٹھا کے میرے بھائی کو لاؤ نا، مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی دیکھوں لال کیسا ہے. دونوں میاں بیوی گئے نا بچے کو اٹھانے کے لیے، کپڑے کے اندر لپیٹا، اٹھایا، پھر دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند ہے. راستے میں دیکھا پھر آنکھیں بند ہے. جناب ابو طالب نے پکڑ کے نا میرے لجپال نبی کو پکڑایا. میرے لجپال نبی کے ید اللہ کے گورے ہاتھ لگے، چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مولا علی المرتضیٰ کی آنکھ کھلی ہے. میرے لجپال نبی فرمانے لگے چچا چچی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آنکھیں بند ہے، دیکھو میرے ویر کی آنکھیں تو کھلی ہیں. دونوں میاں بیوی آگے ہوئی ہے، دیکھی تو آنکھیں کھلی ہیں، خوشی کی انتہا. کہنے لگے بھتیجے رب کعبہ کی قسم. فاطمہ بنت اسد کہنے لگی جب میرا بیٹا کعبہ میں آیا تو میں نے دیکھا آنکھیں بند تھی. 3 دن اور 3 راتیں رکھا، میں روز دیکھتی تھی آنکھیں بند تھی. کعبۃ اللہ سے گھر اٹھا کے لائی، آنکھیں بند تھی. جب مکے کے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، مکے کے کئی لوگ گواہ ہیں مرد اور عورتیں کہ میرے بیٹے کی آنکھیں بند تھی. آپ بھی آئے تو آنکھیں بند تھی. آپ نے اٹھا کے لانے کے لیے کہا، ہم لے کے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا آنکھیں بند تھی، لیکن اب دیکھا ہے تو آنکھیں کھلی ہیں. آنکھیں کھلی ہیں. میرے لجپال نبی کے ہاتھوں میں مولا علی المرتضیٰ ہیں تو ہاتھوں میں مولا علی بولے. مولا علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے میرے لجپال نبی جب رب نے مجھے دنیا میں بھیجنا چاہنا، ایک رب کی مرضی تھی اور ایک میں نے رب کے دربار میں عرضی پیش کی. میرے رب کی مرضی کیا؟ میرا رب فرمانے لگا اے علی میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے کعبۃ اللہ کے اندر بھیجوں. تو میں نے عرض کی مولا تو اپنی مرضی بھی پوری کر دے، میری عرضی بھی پوری کر دے. رب نے فرمایا میری مرضی تو یہ ہے کہ میں نے تجھے کعبۃ اللہ کے اندر بھیجنا ہے، بتا تیری عرضی کیا ہے؟ مولا تیری مرضی پہ میں راضی کہ تیری مرضی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھیجنا ہے. مولا میری عرضی یہ ہے جب میری آنکھ کھلے تو تیرے محبوب نبی کے والدعا کا مکھڑا سب سے پہلے میں دیکھوں. تو اللہ نے اپنی مرضی بھی پوری کر دی ہے اور اللہ نے میری عرضی بھی پوری کر دی ہے. اور وہ علی جس کی آنکھ کھلے تو رب کے محبوب کا دیدار ہو. اگر کہے نا کہ جی کعبۃ اللہ کے اندر مولا علی المرتضیٰ کی ولادت نہیں ہوئی، کچھ علماء اس پہ بھی ہے. مولا علی کی شان کعبۃ اللہ کی ولادت کی وجہ سے نہیں بلند و بالا. کعبے کا کعبہ تو رب کا محبوب ہے، کعبے کا کعبہ تو رب کا محبوب ہے. میرے امام نہیں فرماتے حاجیوں اور شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یہ کعبہ تو میرے محبوب نبی کے میلاد والے دن جھک کے سجدے کر رہا تھا. اور یہ کعبہ تو اس وقت جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے گزر رہی تھی تو آواز آ رہی تھی حلیمہ تجھے مبارک ہو، حلیمہ تجھے مبارک ہو، حلیمہ تجھے مبارک ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا کون ہے؟ تو آواز آئی حلیمہ آج رب کا گھر بیت اللہ کعبہ بول رہا ہوں. کہا کعبے پہلے بھی میں تیرے قریب سے کئی ہزار مرتبہ گزری، آج دن تک تو بولا نہیں. آواز آتی ہے کعبۃ اللہ سے اے حلیمہ جب تو پہلے گزرتی تھی تو دائی حلیمہ ہوتی تھی، آج میرے کعبہ محمد عربی کی ماں حلیمہ ہے، اس وجہ سے تجھ سے کلام کر رہا ہوں. کعبے کا کعبہ تو رب کا محبوب ہے. جب مولا علی المرتضیٰ کی آنکھ کھلے تو کعبے کے کعبہ کو دیکھو، دیکھا ہے مولا علی المرتضیٰ نے. یہ مولا علی المرتضیٰ کی شان ہے. اور وہ علی جس کے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور وہ مولا علی المرتضیٰ جس کے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابھا. رب کے محبوب نے فرمایا
میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کا چھت ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی میرا دروازہ ہے۔ اور وہ مولا علی المرتضیٰ جس کے بارے میں میرے لجپال نبی نے فرمایا انا وعلی من نور واحد، رب کے محبوب فرماتے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے بنے ہیں۔ اور وہ مولا علی المرتضیٰ جس کے بارے میں میرے لجپال نبی نے فرمایا انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں۔ اور وہ مولا علی المرتضیٰ جب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے اور رب کے محبوب نے صحابہ کے اندر مواخات بنائی، ہر مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنایا، اور انصاری صحابی نے جس کے پاس 2 بیویاں ہیں ایک بیوی کو طلاق دے کے مہاجر بھائی کے ساتھ نکاح کیا، جس کے پاس جتنا مال ہے ہر مال میں سے آدھا حصہ اپنے مہاجر صحابی کو دیا، سب کو میرے آقا نے بھائی بھائی بنا دیا، ایک مولا علی المرتضیٰ رہ گئے، ایک مولا علی المرتضیٰ رہ گئے۔ مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے محبوب کی برگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے آقا فرمانے لگے علی پریشان نہ ہو، اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، علی آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ وہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو میرے لجپال نبی نے اپنا بھائی کہا ہے، اور یاد رکھنا وہ مولا علی المرتضیٰ جس کے نکاح میں میرے لجپال نبی کی لاڈلی شہزادی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آئی ہیں، اور یہ اور مولا علی المرتضیٰ علم کے دروازے ہیں، حکمت کے دروازے ہیں۔ مسجد نبوی میں مولا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، لجپال نبی اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ گئے، وہ صحابی آ کے کہنے لگے علی میں نے اللہ کے محبوب سے ملنا ہے۔ کوئی صحابی نے بات پوچھنی تھی، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تیری ملاقات تو کروا دیتا ہوں، پہلے ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے اے مولا علی بتائیں کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ کر آج کے بعد جب بھی آئے گا نا حضور کو 1 مرتبہ ملے گا، علی کو 2 مرتبہ مل کے جائے گا۔ اب وہ صحابی تھا، اس نے کہا علی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ آقا اور آپ ان کے غلام، وہ کلمہ پڑھانے والے، آپ کلمہ پڑھنے والے، وہ جنت لے جانے والے، آپ جنت جانے والے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب کے محبوب کو، اپنے لجپال نبی کو، اپنے آقا کو 1 مرتبہ ملوں اور علی تجھے 2 مرتبہ ملوں؟ مولا علی المرتضیٰ نے تلوار نکال لی، کہا وعدہ کرتا ہے کہ نہیں کہ تیری گردن اڑاؤ؟ اب صحابی ڈر گئے، کہا ٹھیک ہے علی میرا وعدہ ہے کہ آج کے بعد تجھے 2 مرتبہ ملوں گا، حضور کو 1 مرتبہ ملوں گا۔ مولا علی المرتضیٰ نے دروازہ کھولا، کہا جاؤ حضور سے ملاقات کر لو۔ رب کے محبوب کے دربار میں جب وہ پہنچے نا صحابی ملاقات کے لیے، میرے لجپال نبی نے دیکھا تو اس صحابی کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے خیر ہے صحابی کیا ہوا تجھے؟ کوئی بات پوچھنے آیا ہے، مسئلہ پوچھنے درپیش آ گیا؟ وہ صحابی عرض کرنے لگے آقا گھر سے تو چلا تھا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، لیکن جب مسجد نبوی میں آیا نا وہ مسئلہ ادھر ہی رہ گیا، مسجد نبوی میں نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے کون سا؟ مسجد نبوی میں تو آ کے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، اور تیرا کون سا مسئلہ بھائی نیا پیدا ہو گیا؟ آقا بار مولا علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، جب میں آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے حضور کو ملنا ہے، مجھے کہنے لگے پہلے ایک بات کا وعدہ کر پھر ملاقات کرواؤں گا۔ میں نے کہا کیا وعدہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ وعدہ کر کے آج کے بعد جب بھی آئے گا علی کو 2 مرتبہ ملے گا، رب کے محبوب نبی کو 1 مرتبہ ملے گا۔ آقا میں نے انکار کیا تو مولا علی نے تلوار نکال لی،
آقا مجھے پھر وعدہ کرنا پڑا. میرے آقا فرمانے لگے میرے ویر علی نے آپ کو کہا ہے؟ ہاں آقا مولا علی المرتضیٰ نے. فرمایا علی کو بلاؤ. مولا علی المرتضیٰ حضور کی برگاہ میں آ گئے. میرے آقا فرمانے لگے علی یہ صحابی تیری شکایت کر رہا ہے. آقا کیا شکایت کر رہا ہے؟ کہ علی آپ نے اس کو کہا ہے اور رب کے محبوب نبی کو ایک مرتبہ ملنا. مولا علی المرتضیٰ مسکرا کے عرض کرتے ہیں آقا یہ میں نے تو نہیں کہا, آپ نے اعلان فرمایا ہے, آپ نے اعلان فرمایا ہے. میرے آقا فرمانے لگے علی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے تو کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ مجھے ایک مرتبہ ملنا, علی کو 2 مرتبہ ملنا. مولا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا خود ہی نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم والی جنبابها انا دار الحکمت والی جنبابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. آقا جو شہر میں آئے گا آتے وقت بھی دروازے کو مل کے آئے گا, جاتے وقت بھی دروازے کو مل کے جائے گا. آقا وہ دروازے کو 2 مرتبہ نہیں ملے گا, شہر میں تو 1 مرتبہ آئے گا. میرے آقا نے فرمایا واہ علی تو بھی کمال کرتا ہے. پھر میرے آقا نے ہاتھ پکڑا مولا علی المرتضیٰ کا, فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں سن لو, آج کے بعد جب بھی کوئی آئے گا مجھے 1 مرتبہ مل کے جائے گا, علی کو 2 مرتبہ مل کے جائے گا. اور پھر وہ مولا علی المرتضیٰ بچوں میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا مولا علی المرتضیٰ ہے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا, حضور کی عمر مبارک 40 سال ہے اور مولا علی المرتضیٰ کی عمر 10 سال ہے, تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی المرتضیٰ ہے. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. بڑے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہے, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ مولا علی المرتضیٰ کی شان ہے اور مقام ہے. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کو شیر خدا کا لقب رب کے محبوب نے عطا کیا. وہ مرحب نے کہا تھا میں بڑا بہادر اور دلیر ہوں. مرحب نے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میرے سامنے تو بڑے بڑے جنگجو نہیں رک سکتے. تو مولا علی المرتضیٰ نے بھی فرمایا تھا انا الذی سمتنی ام حیدرا, اے مرحب تو بھی جان لے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر جب جنگل میں داخل ہو جائے تو شیر بھاگ جاتے ہیں, تیری کیا جرت ہے. اور مرحب جب سامنے آیا مولا علی المرتضیٰ نے تلوار کا وار کیا, سر سے لے کے پاؤں تک چیر کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے. اور خیبر کے دروازے کو مولا علی المرتضیٰ نے بائیں ہاتھ سے گرا دیا تھا. صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم جب خیبر کا دروازہ گر گیا ہمیں جنگ خیبر فتح ہو گئی. ہم 40 لوگ لگے, 40 صحابہ لگے, اس دروازے کو جگہ سے ہم ہلا نہیں پائے. علی کو اللہ نے طاقت اتنی کی عطا کی ہے, علی نے بائیں ہاتھ سے خیبر کا قلعہ گرا دیا. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا, اور اسلام کے لیے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں. اور پھر وہ پرورش اور وہ تربیت جو اپنے بیٹوں کو عطا کی تھی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا محمد عربی کا دین اور قرآن ہمیں بچا کے دیا. تو میرے بھائیوں مولا علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے جنت کی ٹکٹ عطا کرنی ہے, جنت کی ٹکٹ عطا کرنی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے نا کہ میرے ابا جان تاجدار صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس بیٹھے تو مولا علی المرتضیٰ آ گئے. مولا علی المرتضیٰ نے جناب صدیق اکبر کو دیکھا تو مسکرانے لگ گئے. جناب صدیق اکبر نے مولا علی المرتضیٰ کو دیکھا تو مسکرانے لگ گئے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی تم کیوں مسکرایا؟ مولا علی پوچھتے ہیں جناب ابو بکر آپ کیوں مسکرائے؟ جناب حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے بھی آقا کا فرمان یاد آ گیا. مولا علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے بھی دیکھ کے آقا کا فرمان یاد آ گیا.
اے جناب ابو بکر بتائیں آپ کو کیا فرمان یاد آیا؟ جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے علی، آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جنتیوں کو جنت کی ٹکٹ میرا علی دے گا، جنتیوں کو جنت کی ٹکٹ میرا علی دے گا۔ اور میرے بھائی علی، آپ کو کیا فرمان یاد آیا؟ مولا علی المرتضی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے جناب ابو بکر، رب کے محبوب نے مجھے فرمایا تھا اے علی، جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم کا پیار ہوگا۔ اور مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میرے لجپال نبی نے فرمایا علی کا دیدار کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ مالک کریم ہمیں حضور کی ہر نسبت کے ساتھ پیار کرنے والا بنا دے، حضور کے غلاموں کے ساتھ، حضور کے گھر والوں کے ساتھ، حضور کے یاروں کے ساتھ۔ اللہ